اس کو کہا جاتا ہے فتنہ. فتنے کا نام تو ہم سنتے ہیں، لیکن سب سے بدترین چیز ہے. اس کے لیے جو علاج بتایا صرف ایک ہی ہے، اللہ کے نبی زمانے میں اللہم نعوذ بک من کل فتنہ ما ظہر منہا بطن. آپ قرآن شریف کا انداز دیکھیں. قرآن کے اندر ایک پہلی آیت دعا ہے اور آخری آیت ہے تعوذ ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق الناس ملک الناس. اتنا سب قرآن کو بتا رہے ہیں. شروع میں اللہ نے دعوت دی ہے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، اور پھر آخری میں بتایا ہے کہ اس راستے پہ چلنے سے جو حالات ہوں گے، بچنے کے لیے سوائے تعوذ کی اور پناہ کی کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو فتنہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ جو ہم فتنہ کہتے ہیں. کیا اس میں اتنا خطرہ ہے؟ اس فتنہ جو ہم اس کو فتنہ کہتے ہیں، کیوں اتنا خطرناک چیز ہے یہ؟ کیا نقصان ہوگا اس سے؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا بھائیو کہ ہم اس دور کے اندر ہیں. یہ نہیں وہ دور جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا. پھر کیا نقصان ہوگا اس سے؟ کس نقصان کی وجہ سے اس کو فتنہ کہا گیا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ بھوک ہوگی، ننگ ہوگی، یا کوئی لڑائی ہوگی، کوئی جنگ ہوگی، یا فساد ہوگا؟ کیا ریزن ہے کہ اس کے بارے میں جناب اتنی بڑی اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا؟ بھئی اگر معاشی پرابلم ہوتا یا خوشحالی کا پرابلم ہوتا ہے تو اس سے اچھا دور ہی کوئی نہیں ہے. پتہ ہے اس سے اچھا دور کیا ہے؟ ہر چیز روپ سے سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، میڈیسن کی، پیسوں کی، معاشیت کی، معاملات کی خوشی. اس سے بڑا تو کچھ جگہ ہی نہیں ہے. ہر روز تو ایک نئی گاڑی نکلتی، نئی طرز کی. ہر روز تو ایک نیا جہاز بنتا ہے. ہر روز ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. ہر روز ایک نئی میڈیسن بنتی ہے، میڈیکل، یعنی عروج پر ہے. تو پھر اس طور کو فتنہ کیسے ہوا یہ فتنہ؟ یہ نہیں ہے فتنہ. فتنہ سے یہ چیز برباد نہیں ہوگی تو اور پروان چڑھے گی. فتنے کا اکثر مقصد جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہ دین پر زوال آئے گا. سبحان اللہ. کس پر آئے گا؟ دین پر زوال آئے گا. اس کو فتنہ کہا ہے. فتنہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے. یہ تو نبی پاک اس زمانے کے اندر تھا. سب سے جو اس حالت کو دیکھیں تو سب سے بڑا زمانہ تو اللہ کے نبی کا تھا. اور وہاں تو شاید سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے. تو پتہ یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارا. سب سے بہترین زمانہ اور سب سے گندے زمانے میں فرق کیا ہے؟ کہ نبی پاک کا زمانہ سب سے اعلیٰ درجے کا تھا. دین کا پروڈکشن زبردست تھی. عروج پہ دین تھا. تو وہاں یہ نہیں دیکھا کہ بس کھانے کو نہیں ہے، خوشبو کھاتے ہیں، کپڑا نہیں ہے، پہنے کے، یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارا. بلکہ کیا دین آپ ٹاپ کے تھا. اللہ کی فرمانبرداری زبردست براہ پڑتی. تو فتنہ اصل یہ ہوگا کہ جس وقت دین میں بربادی آ جائے، دین انسان کا خراب ہو جائے گا، اس کا سب سے خطرناک زمانہ وہ ہوگا اس میں. کیوں کہ
آخرت کی جو تیاری میں جہاں ہم نے واپس جانا ہے ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہم آخرت کے لیے بیٹھے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے بیٹھے؟ صبح ہماری ہوتی ہے آخرت کی تیاری کے ساتھ، رات ہوتی ہے ہماری آخرت کی تیاری کے ساتھ، دن گزرتا ہے آخرت کی تیاری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الصلاۃ، صبح اٹھو نماز پڑھو، اللہ کا حکم قرآن آتا ہے۔ طرف نہ جیسے دن شروع اس کے سرے پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ مار دولت نہیں کمانا، کیا نماز پڑھ، اور پھر کیا فرمایا؟ نہار فرمایا، حضرف اللیل فرمایا کہ جیسی رات ہو اس کا حصہ رات کے ساتھ جائے تو پھر تم نے نماز پڑھنی ہے۔ دن کے اندر بھی ساری نماز میں گزارے آپ کا، اور رات آئے تو اس وقت بھی نماز میں گزرے۔ یہ تمہارا سٹائل ہے زندگی کا، یہ ایک لمحہ بھی تمہارا ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا چیز ہے نماز میں؟ کیا رکھے اللہ تعالیٰ نے؟ پیسے، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی کارخانے، کوئی مکان، کوئی جہاز، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنس نہیں۔ تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے اس چیز کا، تم تو اسی لائن پہ چلو جو اللہ کے نبی اور صحابہ کی لائن تھی۔ تمہارا انداز تو یہ ہے کہ صبح سے لے کے رات تک ایک ہی کام کرنا ہے، رسول اللہ کی تو خیال ہو تمہارا۔ نماز تو بتاتے ہی یہ کہ کیوں نہ فارغ پھر نماز، فارغ پھر نماز، فارغ پھر نماز۔ تو مومن کی شان تو یہ کیوں؟ نماز کیا بتاتی ہے کہ جہاں تم نے جانا ہے اس کے لیے تمہیں تیاری دے رہی ہے نماز۔ فجر پڑی ہے، سبحان اللہ، کیا ہوا؟ پاک صاف ہو گیا، کہاں تیار ہے اب جانے کے لیے، آخرت کے لیے۔ نہیں بلایا اللہ تعالیٰ نے تو پھر ظہر کا ٹائم دے دیا کہ ٹھیک ہے پھر جو گناہ اس صاف کر کے پھر تیار ہو جائے، شاید ظہر درمیان بلا لوں تجھے۔ وقفہ چھوڑے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، صبح پاک کر دیتا ہے، تیاری کرو اپنی بھی۔ اور ہم تیار ہیں، ہاں پہ بلاوا آنے والا ہے تو آ جائے الحمدللہ۔ اسی آئیڈیا کے ساتھ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شاید اب جا بلا لے اللہ تعالیٰ، شاید کوئی کہہ سکتا ہے میں گاڑی پہ جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا، نہیں، بلکہ عجیب کیفیت میری، میں اپنے کمرے سے نکلا وضو کرنے کے لیے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں پیچھے کمرے کو دیکھتا ہوں، کیا میں واپس آ سکوں گا کمرے میں نے مرتے دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے لوگوں، میں نے ایسے مرتے دیکھا ہے شیو کر رہے ہیں، آدھی داڑھی کٹی ہوئی ہے ہاتھ میں اور مر چکے ہیں، آدھی شیو بسی ہوئی ہے۔ I've seen the people like that۔ ہم اڑ گئے اپنے کاموں کی طرف، کیا مجھے نصیب ہوگا کہ میں اس مسئلے کو دیکھوں گا، یہ میری کتاب پڑھیں اس کو دیکھوں گا؟ سوچا خدا حافظ کیا تو بھائی کمرے کو، پھر میں تو آگے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ہماری یہ زندگی میں کیا ہے؟ جب تک مومن کی زندگی میں یہ فکر نہ ہو، سوچ نہ ہو، تو جانور ہے وہ، اس کی موت کیا ہے؟ یہ بات سمجھے بھائیو؟ نہیں سمجھے؟ ہم اپنے آپ کو ویک کر رہے ہیں نا، اس لیے تو بیٹھے ہیں یہاں، اور کیوں ہیں ہم؟ بیماریوں سے بھرے، فتنے کا بڑا زبردست زمانہ ہے۔ مجھے پتا ہے فتنہ کیوں ہے، کہ دین کا حال ایسا ہے۔ میں حدیث سناتا ہوں یار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت کیا کرے گا ہم سے، کہ کس وقت، کہ جس وقت نہ قول ہوگا، نہ فعل ہوگا، نہ دین ہوگا، نہ سمجھ ہوگی، نہ امانت ہوگی، نہ وعدے ہوں گے، اس وقت تو کیا کرے گا؟ کہ سارا گڈ مڈ ہو جائے گا معاملہ۔ اللہ کے نہیں فرماتے ہیں، حدیث اٹھا کر دیکھ، مشکات کی حدیث ہے کہ سب مل جل جائے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ پھر آپ نے مزید اپنی انگلیوں کو ایسے جوڑ دیا اندر سے، کہتے ایسے معاملات ہو جائیں گے کہ کچھ پتہ نہیں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، قرآن کیا ہے، کچھ نہیں ایسا ہوگا، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، برائی کیا ہے، بے حیائی کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ کہ کیا اس وقت یہ خیال نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہونا کہ دنیا تمہیں اس چیز کو بلائے تو
قبرستان میں جاتے رہا کرو، ہے نا؟ کیوں کہتا؟ اس لیے نہیں وہاں جا کے پوجا کرو، خبروں کیا جا کے مٹی دیکھو یا قبرستان، کیونکہ اس لیے کہ تاکہ تم میں وہ غفلت نہ آنے پائے کہ میں نے جانا اس جگہ پر. میں نے بتایا نہیں، مڑ کے میں نے کمرے میں دیکھا، واپس آ سکتا. اس بہت بڑی بات ہے. آدمی گاڑی بیٹھ کے کہیں جا رہا ہے، آپ نے مرتے نہیں دیکھا لوگوں کو، جوان بچوں نے ایکسیڈنٹ مرتے دیکھا. میں تو دیکھے ہمارے ساتھیوں میں سے سلو سارے لڑکے گاڑی چلاتے مر گیا، اپنے ساتھی جماعت. تو ہمیں دنیا نے اتنا مست کر دیا ہے، جو لوگ خاص طور پہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ تیاری کیا چیز ہے. نماز تیاری آپ کو یہ دے رہی ہے کہ جس وقت صبح کی نماز تم پڑھ رہے ہو تو تمہیں صاف کیا جا رہا ہے کہ بٹوین از دس ٹائم اگر تمہاری موت ہو جاتی ہے تو تم کلیئر کر دیے گئے ہو. کہ نماز ایک ایسی نیتی ہے، ان الحسنات یذهبن السیئات، یہ آیت جو پڑھ رہا ہوں میں آپ سنیں کہ نماز کے بعد ایسی نیکی تمہیں ملتی ہے کہ تمہاری ساری برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. آمنوا الصالحات، کافروں کو نہیں کہا، مسلمانوں کو کہا ہے کہ تیری آخرت کے دو ہی جز ہیں، کیا؟ ایمان اور عمل. عمل بھی نہیں بلکہ عمل صالح، عمل نہیں کہا، عمل صالحات. تو آج بھی کتنا بڑا فتنہ ہوگا ابھی دیکھیں کیا حال ہوگا. گھروں کے اندر بارش کی طرح. کیا مطلب کہ کسی گھر میں دین نظر نہیں آئے گا. گوڈ موڈ، لڑکا کچھ، لڑکی کچھ، بیوی کچھ، ماں کچھ، وہ کچھ عقیدے خراب، الٹے سیدھے جھگڑے لڑائی ہو. جی ہمارے تو اس کے بعد انجام انسان کے کیا ہوگا آپ کو سوچیں. ایسے ان فتنوں کے اندر انسان رہ سکتا ہے. اس کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. داؤس تو گویا کہ پتہ چلا کہ فتنہ وہ چیز ہے جب یہ زمانہ آ جائے کہ جس میں ایمان کسی مومن کا بکھرنا شروع ہو جائے، ایمان کے مطابق وہ عمل کرنا شروع کر دے، جیسے ایمان ہوگا ویسے ہی عمل کرے گا نا وہ. پھر تو وہ خطرناک ترین حصہ ہوگا جس میں آخرت کی بڑی بڑی سزائیں اس زمانے میں رہنے کے والے لوگوں کو ملیں گی. ہم اس دور کے اندر ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا یا نہیں کرنا. تھنک اباؤٹ اٹ. یہ میری بات کر رہا ہوں نا میں آپ سے، اپنے گھروں کو صحیح کرنا یا نہیں کرنا. فرمایا اس فتنے کے دور میں یہ ہوگا، اس کی نشانی اور فرمائی ہے کہ اگر آپ کسی کو بتانے کی کوشش کریں گے یہ غلط چیز ہے تو وہ آپ پہ ہنسے گا. اس کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ انسان گناہ کرے گا، سن لیں بالکل صاف ہے، اور گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد احساس گناہ نہیں ہوگا اس کو کہ میں نے گناہ کیا ہے. ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے صرف ایک کام کے لیے، وہ کیا؟ اپنی قبر کو بنانا ہے بس. سبحان اللہ. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم مارے گے پھرتے ایسی، ہم تو مارے گے، یہ آپ کہیں گے اس زمانہ ایسے ہو جائے گا، گڈ موڈ سب کچھ پتہ ہو تو نہیں تھا ایسا، پھر ہم کیا کریں؟ اب جواب آیا سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. اب ہمارے نبی بولے کہ تم میری امت ہے، تمہیں بچانے آئے ہیں، مجھ سے صحیح محبت رکھو. اللہ نے فرمایا میری باتوں کو غور سے سنو، فالو کرو مجھے. جو ثابت ہے کیا کریں رسول اللہ سبحان اللہ. وَتَبَتَّلَ ہی تبتیلا، قرآن جو کہتا ہے جس کے علاج.
کہ اس وقت ایک جب یہ زمانہ آ جائے تو ایک ہی چیز کام آئے گی، مجموعی نہ پھنسنا، الگ ہو جانا سب سے، اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاؤ، چھپ جا۔ وہ کون سی جگہ شیلٹر، خانقاہوں سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اسی کا نام خانقاہ ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں، کتنی پیاری باتیں، کتنے قول ہیں ان کے ماشاءاللہ، کہ اگر تم ایمان کو لے جانا چاہتے ہو قبر تک فتنوں سے بچا کر، تو اس کا طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے جو ازل سے اب تک چل رہا ہے، شروع سے چل رہا ہے، یہ طریقہ وہ نیا نہیں ہے، گارنٹیڈ تو اپنے ایمان کو بچا کر لے جاؤ گے، فرماتے ہیں اللہ والا کہتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمیں صحبت اولیاء اللہ، کہ اللہ کے نبی فرماتے الگ ہو جاؤ، تبتل وہی تبدیل ایسے لوگوں سے، جو ایسا ماحول بن جائے تو ان سے الگ ہو جاؤ، تم صحیح نہیں کر سکتے کسی کو اس ماحول کے اندر۔ تو فرمایا گارنٹیڈ ہے اس فتنے کے زمانے میں بچنے کے لیے ایک ہی چیز کام آئے گی، وہ کون سی ہے؟ صحبت اولیاء اللہ۔ اور فرمایا ہر ایک کے لیے، عالم ہے، غیر عالم ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، جو کچھ بھی ہے، بڑے سے بڑا مفسر ہے، اگر اس نے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کی، ایمان کا خطرہ ہے اس کو۔ ایک بہت بڑے اللہ کی ولی کا قول بتا رہا ہوں میں، اور جو بالکل حدیث سے ثابت ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پناہ گاہ تلاش کر، نہ تلائی ملے تجھے، یا پھر ایکسیپٹ کر لیں آپ کہ ہم تو جننا ہے، جانے دے سکتے ہیں، سڑنا ہے ہم تو، اور کوئی علاج نہیں اس کا۔ کیا پناہ گاہ تلاش کریں گے سے اللہ علیہ کے ولی اللہ، صرف اس نے سے کیا اپنے ایمان کو بچا۔ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ وہ شخص جس نے کسی اللہ والے کا شیلٹر لے لیا، اللہ والا ہو، تبلے بازی نہ ہو، غیر شریعت چیزیں نہ ہو، اللہ والا دیکھنے سب سے پہلے شریعت کو دیکھیں، اور شریعت ہے یہ دیکھا کریں۔ کہ کتنی شریعت موجود ہے، کہ اسی سے تو ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے، سنت کتنی موجود ہے وہاں پہ۔ علم شیلم فقہ شکے نہیں چلتے ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں مثال ابھی 10، یہ وہاں یہ نہیں چلتی ہیں چیزیں۔ عارفی رحمۃ اللہ قصہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، ہر انسان کا اگر ایمان کا حفاظت چاہتا ہے تو کیا بچائے گا؟ وہ علم فقہ شکا کچھ نہیں چلتا یہاں، کوئی سکہ نہیں چلتا ہے، چلتا ہے کیا؟ صحبت اولیاء اللہ سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کی خیر چاہتا ہے، جب خیر دینا چاہتا ہے، جس پہ رحمت کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کسی اللہ والے کی محبت ڈالتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور سنت الہی ہے۔ سب سے پہلے اس انسان کے دل میں، حالانکہ کوئی تعلق کوئی رشتہ داری نہیں، کسی بھی اللہ والے کی طرف سے اس کے دل میں رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ اگر خیر نہ ہو تو اس میں محبت کیسے پیدا کرے؟ جب انسان کسی اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہے اس کو محبت ہوتی ہے اس شخص سے۔ سبحان اللہ، میں جا ہی نہیں سکتا، وہ پاگل ہے، دنیا کو چھوڑ کے وہاں جائے گا، کاروبار کو چھوڑ کے وہاں جائے گا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا چیز ہو چکی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو خرید لیا، کیونکہ اللہ خیر چاہتا ہے اس کی، وہ اس کی ایمان کی حفاظت چاہتا ہے، تو اس شخص کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ تو آپ تجربہ کار انسان ہے، اس پہ تو میں کوئی دلیل نہیں دوں گا، آپ کو خود سوچیں۔ آپ عالم ہو، غیر عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، سب کی ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی، وہ اللہ کا سٹینڈرڈ اپنا ہے کہ کس کی محبت ڈالتا ہے، اللہ ہی جانے کس کی ڈالتا ہے۔
وہ اس کا انتخاب ہے. تو یہ پہلی نشانی عارف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ خیر چاہتا ہے اس شخص سے کہ اپنے کسی دوست کی محبت اس کے دل میں ڈال دے. تو خیر کیا سی ہے؟ خیر یہ ہے کہ اس کے ایمان کے بچانا چاہتا ہے فتنوں سے. کہ جب وہ کسی اللہ والے ساتھ مل گیا تو فرمایا یہ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ یہ ہر حالت ایمان کی حالت میں قبول ہو جائے گا. ایمان کی حفاظت کے لیے کیا چاہیے؟ سن لیں پھر، صحبت شیخ اور محبت شیخ. خالی صحبت نہیں چلے گی، صحبت تو جلگی بھی تھی نا، محبت نہیں تھی. بولے سبحان اللہ. پھر کیوں نہیں مجھے نہیں صدیق تھا. محبت پہلے بعد میں صحبت تھی. سبحان اللہ. پہلے چہرے کو دیکھ خوش ہوتے تھے، پھر چمٹتے تھے. تو پہلا سبق ہے محبت. تو میرے بھائیوں، تو صحبت کے ساتھ جب تک محبت نہیں ہوگی، فنائیت نہیں ہوگی، انسان میں کچھ نہیں بنتا. ہر وقت شیخ گھومتا رہے دماغ میں، کیونکہ اللہ کو گھمانا ہے ہم نے دماغ میں. وہ شیخ کا تصور ہے، شیخ کہتے ہیں شیخ کا تصور نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کا تصور چلتا ہے انسان کے اندر. اور ایک وقت آتا ہے شیخ غائب ہوتا ہے، اللہ ہی نظر آتا ہے پھر ہر جگہ انسان. یہ سب سے بڑا فتنہ آج کا دور کا یہی ہے جو اللہ کے نے فرمایا کہ ہمارے ایمان ایسے ہو گئے سمجھ میں، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ بے حیائی کا پتہ، نہ پردے کا پتہ، نہ عورتوں کا پتہ، نہ مردوں کا پتہ، نہ گھر کا پتہ. ایک فکر. یہ نشانی ہے فتنے کی، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فتنہ گھروں میں اتریں گے انسان کے. یہ دینی فتنہ ہوگا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کے ایمان ختم ہو جائیں گے اور کوئی شخص بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جائے گا. بیکار زندگی ان کی ہو جائے گی. تو اگر اس فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا تو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت اور محبت کو اختیار کرو.